اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سامعین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ ملک کے مشکل الفاظ کو حل کریں گے، یعنی ان الفاظ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آیت مکمل ہو رہی ہے، اور آیت مکمل ہونے سے جو پہلا حرف ہے یہاں پر را ہے اور اس کے بعد ہے نون، اور آیت کے شروع میں یہاں پر آپ الف خالی دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد لام مشدد ہے۔ اب اس لام مشدد کے ساتھ ہم نے را کو ملانا ہے یا پھر اس نون کو اس لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے، اور یہاں پر آپ لوگ دیکھیں کہ یہاں پر بھی آیت مکمل ہو رہی ہے، یہاں بھی را کے اوپر پیش ہے لیکن اس کے بعد نون نہیں ہے، اور یہاں جب آیت شروع ہو رہی ہے تو یہاں الف خالی ہے اور اس کے بعد لام مشدد ہے، اور یہاں پر ہم نے وصل اور وقف کی صورت میں کس طرح سے تلاوت کرنی ہے اور یہاں پر ہم تلاوت کس طرح سے کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کریں تاکہ آپ لوگ ان مشکل الفاظ کو بآسانی سیکھ سکیں۔ تو چلے آئیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اب یہاں آیت مکمل ہو گئی، ہم نے کر دیا وقف، تو وقف کی صورت میں ہم نے را کو ساکن کر دیا۔ اب یہاں سے جب ہم تلاوت کا آغاز کریں گے تو الف خالی کے اوپر زبر لگائیں گے اور اس کو لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے۔ حمزہ لام زبر لام زبر لا، اللہ زال یا زیر زی، الذی خلق الموت والحیات۔ لیکن اگر ہم اس آیت کے مکمل ہونے پر وقف نہیں کرتے تو پھر ہم نے را کو لام مشدد کے ساتھ نہیں ملانا، بلکہ را کو اپنی حرکت یعنی پیش کے ساتھ ادا کریں گے۔ اور یہاں پر جو آپ لوگ نون قطنی دیکھ رہے ہیں، یہ جو چھوٹا نون ہے اس کو نون قطنی کہا جاتا ہے۔ اس نون کو ہم نے یہاں لام مشدد کے ساتھ ملانا ہے اس صورت میں کہ اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے، اس طرح سے پڑھیں گے، نون لام زیر نیل لام زبر لا، نیل زال یا زیر زی، نیلذی، قدیر الذی۔ یہ ہے وصل کا طریقہ، یعنی روانگی کے ساتھ اگر ہم یہاں پر تلاوت کریں، وقف نہ کریں۔ قدیر الذی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ اب یہاں پر آیت مکمل ہو گئی، ہم نے کر دیا وقف، تو وقف کی صورت میں یہاں پر بھی را کو ساکن کر دیا جائے گا، فا کو واو ساکن اور را ساکن کے ساتھ ملاتے ہوئے اس طرح سے ادا کریں گے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ اور یہاں پھر ہم الف کے اوپر زبر لگائیں گے اور اس کو لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے۔ یہاں پر اس قاعدہ کو بھی نوٹ کر لیں کہ اگر الف خالی کے بعد لام ہو تو پھر ہم نے الف پر زبر لگا کر اس کو آگے لام مشدد کے ساتھ ملانا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی الف کے اوپر زبر لگائیں گے اور اس لفظ کو پڑھیں گے الذی۔ لیکن اگر ہم یہاں آیت کے مکمل ہونے پر وقف نہیں کرتے تو پھر ہم نے را کو یہاں لام مشدد کے ساتھ ملانا ہے، را لام پیش، رل لام زبر لا، رل زال یا زیر زی، رلذی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ
اسی طرح یہاں پر آپ لوگ سورہ ملک کا یہ لفظ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی اکثر لوگ اس لفظ کی تلاوت کرتے ہوئے مسٹیک کر جاتے ہیں۔ یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 5 ہے، یہاں لام مشدد ہے۔ جو مشدد حرف ہوتا ہے وہ 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ جو اس سے پہلے والا حرف ہے اس کے ساتھ مل کر، اور دوسری دفعہ اپنی حرکت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر لام بھی مشدد ہے اور شین بھی مشدد ہے۔ اس لفظ کے ہجے کرنا بھی سیکھیں گے اور اس کو روانگی کے ساتھ بھی پڑھیں گے، تو آپ لوگ مکمل توجہ کے ساتھ اس لفظ کی ادائیگی کو سیکھیں گے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ اس لفظ کے ہجے اس طرح سے کریں گے، میم لام 2 زبر مل لام شین زیر لش، ملش شین زبر شا، ملش، رجوما للش، یا کھڑی زبر یا، رجوما للشیاطین وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اب اسی طرح یہاں پر آپ لوگ سورہ ملک کی آیت نمبر 11 کو دیکھ رہے ہیں، یہاں پر آپ لوگ دیکھیں کہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے اوپر چھوٹی میم ہے، تو یہاں پر ہم نے نون کو ادا کرنا ہے یا پھر میم کو ادا کرنا ہے، اکثر لوگ اس بارے میں نہیں جانتے، تو آپ لوگ مکمل توجہ کے ساتھ اس لفظ کی ادائیگی کو بھی سیکھیں گے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ۔ اب یہاں پر ہم نے نون کو میم کے ساتھ بدل کر ادا کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی نون ساکن یا پھر تنوین، یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، اس کو تنوین کہا جاتا ہے، نون ساکن یا پھر تنوین کے فوراً بعد جب با آ جائے گی تو وہاں نون کی آواز کو میم کے ساتھ بدل کر ادا کریں گے۔ تو یہاں بھی ہم نے زال کو میم کے ساتھ ملانا ہے، یہاں زال کو میم کے ساتھ ملاتے ہوئے اس طرح سے ادا کریں گے، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، زال میم زبر زم، بِذَنبِهِمْ، اس کو کہتے ہیں اقلاب کرنا، یعنی نون کی آواز کو میم کے ساتھ بدل کر ادا کرنا۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ خود بھی اس ویڈیو کے ذریعے ان مشکل الفاظ کو سیکھیں اور ان ویڈیوز کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اور لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔